الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. آج الحمدللہ 3 رمضان المبارک ہے اور یہ یوم ہے اس ذات اقدس کا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شہزادی ہیں، سیدہ کائنات ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدۃ منی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. اللہ اکبر. جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا، یعنی تمام جنتی عورتوں کی سردار، جن کو یہ سیدہ کائنات ہونے کا لقب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے ملا، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بطول فرمایا. یعنی جہاں دنیا سے کٹا ہوا آپ کی تارک دنیا ہونے کی صفت کی طرف یہ اشارہ ہے، وہیں یہ لقب آپ کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بھری کائنات میں خواتین میں اپنی مثال آپ ہیں. بھری کائنات میں ایک یگانہ شان رکھنے والی ہیں. اللہ کریم نے جن کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، جو خود بھی نور ہیں، بنت نور ہیں، زوج نور ہیں، ام نور و نور ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یقیناً جن کا نام، جن کا وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مجرب ترین وسیلہ ہے. یقیناً رمضان المبارک کی اس رحمت کے عشرے میں جو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا وسیلہ اپنائے گا، حضرت سیدہ کائنات نہیں کھولتے، معاف نہیں فرماتے تو میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس طرح اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دینا، اس کی خبر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تک پہنچی. آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کو کہا جائے کہ اپنا آپ کھول لو. حضرت ابو لبابہ نے بڑے احترام سے اور بڑے ادب سے عرض کی کہ جو سیدہ کائنات کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں اس نیت سے یہاں اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا ہوا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہیں کھولتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ کھول دیا جائے، اس کے باوجود ابو لبابہ وہیں پہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضرت ابو لبابہ کو کھول دینے کا حکم ہوا، کھل جانے کا، کیونکہ انہوں نے خود باندھ رکھا تھا تو ابو لبابہ نے، تو کھولنے کا حکم ہوا. یہاں پر ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ تو بدۃ منی، اس مقام پر یہ کیوں فرمایا کہ جب پتہ چلا کہ ابو لبابہ کو کھولنے کا حکم دیا اور ابو لبابہ نے نہیں کھولا، اس وقت کیوں فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ تو بدۃ منی؟ حضرت عبد الرحمن سہیلی کہتے ہیں یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کیا تمہیں پتہ نہیں فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جسے فاطمہ نے رہا کیا اسے مصطفیٰ نے رہا کیا. جس سے فاطمہ خوش ہو گئی اس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے. جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے. جس سے سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے معاف کیا، وہ سمجھے اسے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا. یہ مقام، یہ شان اور یہ رتبہ ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا. آپ خود سوچئے، زمین کا وہ ٹکڑا جو اس وقت حضور کے جسم سے لگ رہا ہے، اہل سنہ کے نزدیک، اہل سنہ کے تمام اکابر کے نزدیک یہ ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے. جو زمین کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگے، اگر وہ عرش الہی سے افضل ہے تو جسے میرے مصطفیٰ اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں اس کا مقام کیا ہوگا. جس کو حضور فاطمہ تو بدۃ منی کہہ کے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں، اس ذات اقدس کا مقام کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا، عین عرش کے بیچ میں سے آواز آئے گی کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھوں کو بند کر لو. اللہ اکبر. تمام
کے ذہن میں آئے گا اتنی جلیل القدر شخصیات میدان محشر میں آئی، یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے جو اہل سنت کی شرائط لکھی ہیں، سنی ہونے کی شرائط لکھی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، پہلی شرط بھی شرائط میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل جانتا ہے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کسی بھی اعتبار سے یہ ذہن میں رکھا جائے، کوئی بھی غیر نبی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی صحابہ کی بات ہو یا اہل بیت کی بات ہو، انبیاء سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادی کی یہ شان بھی جب بیان ہو، یا جب بھی کوئی کسی بھی ذات اقدس کا بیان ہو، تو یہ بیان میں ذہن میں رکھا جائے کوئی بھی غیر نبی نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوال ہوگا کہ تمام میدان محشر میں آ چکے ہیں، تمام جلیل القدر شخصیات میدان محشر میں آ چکی ہیں، اب ایسا کیا ہونے والا ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو؟ پتہ چلے گا کہ سیدہ کائنات کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہے۔ سیدہ کائنات کی سواری کے بارے میں حکم ہوگا کہ جب تک حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پل صراط سے نہیں گزر جاتے، تب تک سب کے لیے حکم ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور سروں کو جھکا لو۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ شان ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی، اور ہر نبی نے اپنی سواری پر بیٹھ کے، جو دنیا میں اس کی سواری ہوگی ان کی، قیامت کے دن پل صراط پہ وہ ان کی سواری بنے گی۔ جتنے انبیاء ہیں دنیا میں جس سواری پر سفر فرماتے تھے، وہی پل صراط پہ ان کے لیے موجود ہوگی اور اس سے پل صراط پار فرمائیں گے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی سواری پر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوں گی۔ حضور براق پر جلوہ گر ہوں گے، جو اس نے شب معراج کو درخواست کی تھی اس کے مطابق، اور حضور علیہ السلام اس کی قبولیت میں، اور حضور علیہ السلام کی سواری پر حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جلوہ گر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، اور حضور کی جو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت ہے، حضور علیہ السلام سیدہ کائنات جب